جانتے ہیں، جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں نا تو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ پاک کہاں ہے۔ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا اس کا اللہ پر یقین بھی پختہ ہوتا ہے، اور جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں پر کن کہنے میں دیر نہیں کرتا کبھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ تو آپ تب بھی دعا کرتے رہنا جب آپ کے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تو آپ ہو۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ بھی سکتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک ہم پر ایسی آزمائش بھی بھیجتا ہے جو کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، چاہے کوئی شخص، مال، موت، بیماری، کوئی مصیبت، کہ جس میں پھر ہم دنیا کی حقیقت کو جان جاتے ہیں اور اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں ایک دن۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب وہ آپ کو صبر کی انتہا پر لے آتا ہے نا تو یقین رکھیں کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے آپ کی، اور پھر آپ کو ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے آپ اللہ کے سامنے رو رو کر فریاد کرتے تھے، اور پھر آپ کے لیے ایک دن معجزے بھی ہوں گے۔ اور آپ دعا کرتے ہوئے ہمیشہ معجزوں پر یقین رکھا کریں، پھر دیکھیں دعا ختم ہوتے ہی معجزہ کیسے ہوگا آپ کے لیے۔ اللہ پاک جانتا ہے سب کہ آپ کی چاہت کو کب اور کیسے آپ تک پہنچانا ہے۔ آپ کو بس توکل رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ آپ کو نہیں مل سکا جو آپ نے مانگ رکھا تھا کبھی اللہ سے، تو ممکن ہے کہ اللہ نے پورا آسمان آپ کے لیے لکھ رکھا ہو۔ کیا سوچ رہے ہیں پھر کہ معجزے کدھر رونما ہوتے ہیں؟ اللہ کن کس پر کہتا ہے؟ ذرا خود کی طرف نظر دوڑائیے، کیا آپ کی تخلیق سے بڑا بھی کوئی معجزہ ہو سکتا ہے کیا؟ کیا آپ کی رگوں میں دوڑنے والے لہو کا دل کی دھڑکن سے مربوط ہو کر زندگی کی نوید بننا بھی معجزہ نہیں ہے کیا؟ کیا بن مانگے آپ کو اتنا عطا کیا اس نے، اس کی کرامت کا حصہ بنے؟ کیا آپ نے رات سے دن کا نکلنا نہیں دیکھا؟ کیا مٹی جیسی حقیر چیز سے آپ کا بننا اور پھر آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ افضل ترین رتبے کا مل جانا اس کی قدرت مند ہونے کا ثبوت نہیں ہے کیا؟ کہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، معجزے روز ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں، بس اللہ رب العزت آپ کو آپ کی دعاؤں کے ذریعے آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ آپ کا یقین دیکھ سکے، وہ آپ کو ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہے، اس لیے تاکہ آپ ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ کن سے فیا کن کی ہر کہانی پختہ یقین رکھنے والے کی ہی مکمل کرتے ہیں، اور بے یقینوں کے لیے معجزے رونما نہیں ہوتے کبھی۔ جب اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو آپ کے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب آپ کی دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے نا، تب وہ آپ کے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈالتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ ہمیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے ہمیں ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ آپ نصیب سے اور وقت سے لڑتے رہتے ہیں، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب کے لکھنے کا اختیار تو اللہ رب العزت نے آپ کو دے رکھا ہے، کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جیسے چاہو بدل ڈالو سب کچھ۔ آپ کی دعائیں ہی تو آپ تک وہ سب لے آتی ہیں جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی لکھا نہیں ہوتا۔ جو دعا چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کا مقدر نہیں بدل سکتی؟ جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، آپ کو کہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلہ نہیں کر سکتی؟ جو دعا سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ آپ کے سڑتے ہوئے بے قرار دل کو قرار نہیں دلا سکتی؟ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں۔
جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس آپ کو یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے نا، وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ پھر وہ آپ کو وہاں سے دے گا کہ آپ کی دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی ایک دن۔ دیر تو کسی مصلحت کے تحت ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یا تو وہ آپ کو ہو بہو اسی سے نواز دیتا ہے جو مانگا جاتا ہے، یا پھر وہ اس کا نعم البدل ایسا بہترین عطا کرتا ہے کہ آپ سجدے میں گر جاتے ہو کہ آپ اتنے نوازنے جانے کے قابل نہ تھے۔ جیسے یہ دن پلک جھپکتے رات میں بدل جاتا ہے نا، بالکل ویسے ہی وہ غم کو ایک لمحے میں خوشی اور راحت میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی صرف آزمائش کا نام ہے، اور ایسا کوئی پل نہیں آزمائش سے خالی ہو۔ بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے تاکہ دیکھ سکے کتنا شکر ادا کرتے ہو آپ، اور کبھی لے کر آزماتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ آپ صبر کتنا کرتے ہیں۔ اور جب آپ اللہ رب العزت کے سامنے ادب سے ہاتھ پھیلائیں اور مدد کی دعا کرتے ہیں نا، تو تب کیسے ممکن ہے کہ آپ فریاد کرو اور وہ آپ کو عطا نہ کرے؟ وہ اللہ جو آپ کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں میں چھپے آنسو سے بے خبر ہو، اور آپ کے ہونٹوں میں اتنی سی بھی طاقت نہیں رہتی کہ آپ اپنی فریاد کو اپنی زبان سے بیان کر سکو؟ جب آپ اپنی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہ کر سکو، وہ تب بھی آپ کے دل کی پکار کو سن لیتا ہے۔ یقین جانیے، وہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا کبھی، بس کچھ وقت کے لیے انہیں اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت آنے پر وہ آپ کو ان دعاؤں کا صلہ دے سکے۔ اور اس لیے کہ اس نے ہر کام ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، بس دیر کسی مصلحت کے تحت ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کی دعائیں لازمی قبول کرتا ہے، کبھی ہو بہو وہی عطا کر کے جو مانگتے ہیں آپ، اور کبھی اس سے بھی بہترین عطا کر کے۔ اور جو دعائیں قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچتی نا، وہ آخرت کے لیے ٹھہرا دی جاتی ہیں، تاکہ جب کل آپ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں تو وہ آپ کی نیکیوں میں شامل ہوں۔ وہ تو کبھی بھی آپ کو گھاٹے میں نہیں رکھتا۔ آپ بھلے ابھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو کہ کچھ چیزیں آپ کی رضا کے مطابق نہیں ہوئیں، مگر اتنا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں غلطی نہیں کرتا کبھی۔ اور یقین رکھیے کہ جو معجزوں کا بادشاہ ہے نا، وہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ آپ کو ان تکالیف اور حالات سے پل بھر میں یوں نکالے گا جیسے وہ گہری تاریک رات کو روشن سویرے میں بدل دیتا ہے۔ وہ کن فرمائے گا ایک دن اور سب بدل جائے گا، ہر فریاد سن لی جائے گی۔ دعائیں کرنا نہ چھوڑا کریں، چاہے آپ کو یہ لگے کہ دعائیں خالی جا رہی ہیں، چاہے آپ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے تھکنے لگیں، آپ دل امید کھونے لگے۔ دعائیں زمین سے اگنے والے پودے کی طرح ہوتی ہیں، پہلے دانہ بنتی ہیں، پھر سبز ہوتی ہیں، پھر کلی بنتی ہیں، پھر پھول بن کر کھلتی ہیں، لیکن کام ہو کر رہتا ہے، اللہ کے ہاں نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی، یقین رکھیں۔ جب وہ زمین کے 7ویں تہہ میں رہنے والی چیونٹی کو رزق دے سکتا ہے نا، وہ سمندر کے آخری حصے میں رہنے والی مچھلی سے باخبر رہ سکتا ہے، تو آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ آپ کی دعائیں نہیں سنے گا؟ زخم بننے سے پہلے وہ مرہم کا انتظام کر کے رکھتا ہے، تو پھر رکیں مت، بلکہ دعا کا سلسلہ جاری رکھیں۔ کن محبت ہے اس کی، اور فایا کن یقین کا فلسفہ محبت کرنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے، اور یقین کرنے والوں کو وہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ اللہ delays his plans because he wants to show you something great. Your patience will make your miracle more and more beautiful. Beautiful things are waiting for you at the end of your trust. Allah will soon give you that inner happiness which you have been searching for, inshallah. اللہ ہی تھامنے والا ہے، اللہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا اپنی رحمتوں سے۔ ہم ہی آزمائشوں سے تھک جاتے ہیں بس، اور ناامیدی کو ڈور پکڑ لیتے ہیں، پھر اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے ایسے نکالتا ہے جیسے وہ لمحہ ہمارے لیے فقط ایک خواب تھا۔ اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج جتنے بھی ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہیں نا اللہ پاک،
ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان سب پر معجزے کر دے، ان سب کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، جو وہ چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو وہ عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔